كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ اور تیرا رب نہایت بخشنے والا، خاص رحمت والا ہے، اور اگر وہ انہیں اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا ہے تو یقیناً ان کے لیے جلد عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کی وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام، مخلوقات کا نظام چلانے کے لیے جو اس کی غالب صفت ہے وہ ہے رحمت۔ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس غالب صفت کی بنیاد پر ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کی رحمت اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، عدل والا معاملہ کرتا، انصاف والا معاملہ کرتا، تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی تھی، کوئی بھی شخص دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ان میں سے ایک رحمت اس نے دنیا میں بھیجی ہے اپنے بندوں کے لیے، جس کے مطابق وہ دنیا میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں جو کل قیامت والے دن جس کے ساتھ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ فرمایا اسی ایک رحمت جو 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اس نے دنیا میں نازل کی ہے، اسی کی بنیاد پر وحشی جانور اپنے بچوں کے ساتھ بھی پیار اور سلوک والا معاملہ کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کو کھا جاتے ہیں۔ فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے ظالم لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے ہیں، اور وحشی جانور بھی جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما قضى اللہ الخلق كتب كتابا عنده، جب اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جب ان کو پیدا کر چکا تھا تو اللہ نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس محفوظ ہے، اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس میں کیا لکھا؟ غلبت وفی روایت سبقت رحمتی، اللہ نے اس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب ہے، آگے بڑھ چکی ہے، میں دنیا میں اپنے بندوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کروں گا۔ وہ کوئی بھی انسان ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے وہ اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہوں یا اللہ کا انکار کرنے والے ہوں یا نافرمانیاں کرنے والے ہوں، فرمایا سب کے ساتھ میرا معاملہ رحمت والا ہوگا۔ اللہ نے بنی اسرائیل اور یہودیوں کا تذکرہ فرمایا سورہ اعراف کے اندر کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگی تو پھر اللہ سے درخواست کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے ہمارے پروردگار تو اس دنیا کے اندر بھی
ہمارے اوپر رحمت، بھلائی اور رحمت اور فضل والا معاملہ ہمارے لیے لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ فضل اور بھلائی والا معاملہ کرنا، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اے ہمارے پروردگار ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جواب کیا دیا؟ فرمایا قَالَ عَذَابِي اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا جو میرا عذاب ہے، جو میری پکڑ ہے، وہ تو میں جس سے چاہوں گا اس پر اپنا عذاب نازل کر دوں گا، جس پر چاہوں گا اس کو اپنے عذاب سے بچا لوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا دنیا میں میرا قانون یہ ہے، میرا دستور یہ چلے گا، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں کافر بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، جو کمیونسٹ ہیں اللہ کو سرے سے نہیں مانتے وہ بھی شامل ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے دنیا، اور ساتھ ہی آگے فرما دیا دنیا میں تو میرا یہ دستور ہے کہ عذاب میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، جسے چاہوں گا اس کو عذاب سے بچا لوں گا، اپنے نافرمانوں کو بھی بسا اوقات ڈھیل دے دیتا ہوں، عذاب نہیں دیتا، بسا اوقات اپنے فرما بردار بندے کی چھوٹی سی غلطی پر بھی دنیا میں پکڑ لیتا ہوں، لیکن وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، دنیا میں میری رحمت ہر چیز پر غالب ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا آخرت کے اندر، قیامت والے دن، یہ میری رحمت جو میں نے 99 درجے سنبھال کے رکھی ہے اور اس کو قیامت والے دن میں نے اپنے بندوں پر کرنا ہے، وہ فرمایا صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی، اس میں ساری مخلوقات نہیں ہوں گی، اس میں ہر طرح کے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن صرف اس میں وہ لوگ ہوں گے یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اللہ پر ایمان لاتے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ کیا سمجھ آئی کہ دنیا میں تو اللہ کی رحمت سے ہر چیز، ہر شخص فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن قیامت والے دن اس رحمت سے صرف اللہ کے برگزیدہ بندے جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اس کا کہنا ماننے والے ہیں، صرف وہ فائدہ اٹھائیں۔ ایک دفعہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اعرابی بدو آیا، گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا آیا، نماز پڑھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ صرف مجھ پر رحمت نازل فرما اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ہمارے علاوہ کسی اور پر رحمت نازل نہ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو بڑی وسیع چیز کو محدود کر دیا ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع چیز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت جو ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں نازل کی ہیں ایک دنیا میں، اور 99 اللہ نے قیامت کے لیے رکھی ہیں۔ فرمایا اگر مومن شخص کو اللہ کے عذاب کا حقیقی طور پر علم ہو جائے تو وہ اللہ کے عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہ ہو، اور کافر شخص جو ہے، جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اگر اس کو اللہ کی رحمت کا حقیقی علم ہو جائے جو اس نے 99 رحمتیں رکھی ہوئی ہیں اور ان ساری رحمتوں کا، اس کی وسعتوں کا ادراک ہو جائے، تو کوئی بھی اللہ کی جنت سے مایوس نہ رہے، کوئی بھی کافر۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو بھی یہ واضح پیغام دیا اور مسلمانوں کو بھی یہ واضح پیغام دیا کہ وہ 99 رحمتیں جو قیامت والے دن جن کے ساتھ میں اپنے بندوں سے معاملہ کروں گا، وہ رحمتیں ان کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ جن میں 3 خوبیاں ہوں گی، مجھ سے ڈرتے ہوں گے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دینے والے ہوں گے۔ یہ خوبی کیوں اللہ نے خاص کر ذکر فرمائی؟ اس لیے
کہ یہودیوں کے دلوں میں مال کی محبت بڑی زیادہ تھی. وہ باقی فرائض تو بسا اوقات خوش اسلوبی سے ادا کرتے تھے، لیکن مال کی محبت اس قدر ان کے دلوں میں زیادہ تھی کہ وہ اللہ کا حق بھی کھا جایا کرتے تھے اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہو، وہ 99 رحمتیں جو قیامت والے دن اللہ نے اپنے بندوں پر تقسیم کرنی ہے، اگر ان کے مستحق بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لو کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو اسی کی امانت سمجھتے ہوئے اس کے راستے میں اس میں سے کچھ حق ادا کرتے رہا کرو. افسوس کہ آج کے مسلمان بھی اللہ نے مال دیا ہوا ہے، وافر ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے ہیلے بہانے اور سستیوں کا شکار ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، حقیقت میں تو بسا اوقات یہ معمولی لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کل قیامت والے دن کہیں ایسا نہ ہو اس سستی کی وجہ سے، اس کاہلی کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے کہیں دور نہ ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کا ہر شخص محتاج ہے، کوئی بھی شخص ہو وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اس کی رحمت کے تم سارے کے سارے مدد مستحق ہو. ہر شخص کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، لیکن یہ رحمت صرف ان لوگوں کی ان کو ملے گی جن میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی. ایک، اللہ سے ڈرنا، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور تیسرا اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا. یہ 3 خوبیاں جس کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اپنی رحمت کا مستحق بنا لے گا، کل قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا مستحق بنا لے گا. کچھ عمل ہے کہ جن کے ذریعے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نظارہ بندے کو کرواتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پہلا بندہ، اللہ نے اس بندے کا ذکر سورہ بقرہ میں فرمایا، وہ ہے جس پر بڑی پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ ان پر صبر کر جاتا ہے، ان پر صبر کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا، بے صبرا نہیں ہو جاتا بلکہ صبر کر جاتا ہے. اللہ نے اس کے لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت. اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں کہ جب ان پر الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، عدم برداشت کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے، اولاد پریشان کرے، اولاد کی کوئی تکلیف آ جائے، یا کوئی اور جسمانی مصیبت یا پریشانی، بیماری لاحق ہو جائے، تو وہ اپنے ہر معاملے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمتیں، مہربانیاں نازل ہو جاتی ہیں، ورحمت، اور بڑی رحمت اللہ تعالیٰ ان پر نازل کر دیتا ہے. آج ہمارے معاملات جو بگڑے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں تہبتیں آ رہی ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جو ہی کوئی چھوٹی سی پریشانی نازل ہوتی ہے، ہم لوگوں کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس جا کے حل ڈھونڈتے ہیں اور کتاب و سنت کے مخالف اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. چلے ہم بابوں کے پاس چلتے ہیں، فلاں ہستی کے پاس چلتے ہیں، اس مصیبت کا حل صرف اسی کے پاس ہے. نہیں میرے محترم بھائیوں، جب انسان پر جو مصیبت آتی ہے، حقیقت یہ ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا جو ایمان ہے اس کے ایمان کے مطابق بندے کو آزمایا جاتا ہے. سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء پر نازل ہوئی، پھر ان کے بعد جو ان سے قریب تر ایمان میں تھے ان پر نازل ہوئی.
فرمایا انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جس کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے آزمائش اتنی سخت اس پر آتی ہے. حتیٰ کہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان آزمائشوں کی وجہ سے دنیا میں ہی معافیاں دے دیتا ہے. آج ہم آزمائشوں پر صبر ہی نہیں کرتے، رحمتیں کیسے نازل ہوں؟ جب انسان جو شخص رحمت پر آزمائش پر صبر کر جاتا ہے پھر اس کا مقدر رحمتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک عورت، اس کا کوئی قریبی فوت ہوا تھا، بیٹا تھا شاید. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ صبر کر، وہ رو رہی ہے، واویلا کر رہی ہے. آپ نے فرمایا اے بی بی صبر کر. وہ کہنے لگی تو مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے، اگر تیرا کو پیارا اس طرح تجھ سے جدا ہوا ہوتا تو میں دیکھتی تو کیسے صبر کرتا. جب اللہ کے نبی اسی طرح اس کو چھوڑ کر چلے گئے، اس نے بات نہ مانی. بعد میں کسی نے بتایا کہ تجھے صبر کی تلقین کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اٹھی گئی اللہ کے نبی کے پاس، معافی مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے، میں صبر کروں گی. فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو وہ ہوتا ہے جس کا صلہ اللہ نے دینا ہے، جس کا مقدر، جس صبر پر اللہ رحمتیں نازل کرے گا، وہ صبر وہ ہوتا ہے جب جو ہی مصیبت آئے بندہ اسی وقت اپنے آپ کو سنبھال لے اور اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر دے. بھائیو، جو شخص اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کرنا جانتا ہے، اس پر قادر ہے، بڑی سے بڑی بھی آزمائش آ جائے وہ خود اسے حل تلاش کرنے کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیتا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اس سے بڑا خوش نصیب انسان دنیا میں نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، ہماری ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. ان کا پہلا خامد بڑا محبت کرنے والا، بڑا پیار کرنے والا ان کے ساتھ، یہ سمجھتی تھی کہ ایسا شخص شاید ہی دنیا میں کوئی ہو اتنا عظیم الشان اور اتنا میرے ساتھ محبت اور اچھا رویہ کرنے والا دنیا میں کوئی شخص ہے ہی نہیں. فوت ہو گئے. کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو یہ دعا پڑھنا، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، کہ اللہ میری اس مصیبت، اس پریشانی میں مجھے اجر دینا، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور مجھے اس کے بعد اس سے بہتر چیز دینا. کہتے اللہ کے نبی کے الفاظ تھے، میں نے پڑھ دیے، لیکن ذہن میں یہ تھا کہ ابو سلمہ سے بھی کوئی خیر والی چیز اور بہتر چیز ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کی بات پر میرا یقین تھا لہذا میں نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ نے اس سے بہتر شخص جو ساری امت کا سردار ہے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا. انسان جب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جب اللہ اس کی سب سے قیمتی چیز لے لیتا ہے، پھر وہ شخص اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ سے رحمت کی توقع اور امید کر بیٹھتا ہے. پھر اس سے بڑھ کر ایمان اس کو یہ جھنجھوڑتا ہے کہ صرف امید پر نہ رہے بلکہ اس صبر کے بدلے میں اللہ تجھے ضرور رحمتیں دے گا، تو یہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے. دوسرا شخص جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کوئی شخص نیکی کرنے والا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے والا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، معمولی نہیں سمجھتا، ہر نیکی کے کام کو بڑی رغبت سے کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمت کا نزول نازل کرتا ہے. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ لوگوں اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بڑی قریب ہے. نیکی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بڑی ہی قریب اللہ کی رحمت ہے. جو ہی انسان کوئی نیکی کرتا ہے، فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام وہ صدقہ ہے، اس پر صدقے کا ثواب ملے گا. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا اگرچہ تو صرف اتنا کام کر لے کہ اپنے بھائی کو کشادہ چہرے کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ مل لے، اپنی نفرتیں صرف ختم کر دے،
فرمایا یہ بھی تیرے لیے بہت بڑی نیکی ہے، اس پر بھی اللہ تجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کوئی شخص ہمیں بات کر دے ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ہم برداشت ہی نہیں کرتے، حالانکہ اس کو برداشت کرنے پر، معاف کر دینے پر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ ان رحمت اللہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی والا معاملہ نہیں کرتا بلکہ بدخواہی والا معاملہ کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ خیر، احسان اور نیکی والا معاملہ کرتے ہیں، اس سے بڑا کیا احسان ہے؟ اس پر اللہ رب العالمین آپ کو کس چیز کی گارنٹی دے رہا ہے؟ کہ میری رحمت نازل ہوگی۔ اسی طرح فرمایا دوسروں پر رحم کرنا، جو شخص دوسروں پر رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے تھے، ہر شخص کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتے تھے، معاف کر دینے والا، درگزر کر دینے والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خرید و فروخت اور قرض کی ادائیگی میں، اس کے مطالبے میں نرمی اور رحم والا جو معاملہ کرتا ہے، اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اس شخص پر رحم کرے جو کسی کو قرض دیتا ہے، پھر قرض کے مطالبے میں انتہائی نرمی والا معاملہ کرتا ہے، شدت والا معاملہ نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں اپنا رویہ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ قرض لینے والا وہ بھی اپنے اصول و ضوابط، اخلاقیات کو بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ آج دنیا میں معاملہ ہی ایسا ہے، کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے دیکھوں گا، دینا ہوگا تو دے لیں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق ہے اس بندے کی مدد کرنا کہ جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے، پھر اس کی ادائیگی کا اس کے دل میں ارادہ ہے اور کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے۔ اور جو قرض لینے والا ہے اس کو اتنا اجر کا وعدہ دیا، اتنے اجر کا وعدہ دیا، فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی سے قرض لینا ہے، وعدہ وہ کر لیتا ہے کہ میں 1 مہینے بعد دوں گا، 1 لاکھ روپیہ میں نے کسی سے قرض لینا ہے، 1 مہینے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے تک اس کو روزانہ 1 لاکھ روپیہ جتنا اس نے قرض دیا کسی کو، اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اس سے اگلی بات، جب وقت مقرر گزر جائے وہ نہ دے پائے، فرمایا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، وہ ہر روز جتنا صدقہ، جتنا اس نے قرضہ دیا ڈبل ہو جاتا ہے اس کا صدقے کا ثواب۔ ایسے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں اس پر، اس لیے فرمایا جو قرض کا مطالبہ کرنے میں رحم والا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں بھی نازل کرے گا، صدقے کے برابر ثواب بھی دے گا، اور اگر وقت گزر جاتا ہے تو ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نازل فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں، وہ عصر کی نماز سے پہلے 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے لیے ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانا چاہتے ہیں تو آج بھی اس کا موقع ہے کہ آپ نے فرمایا یا اللہ اس شخص پر رحم فرمانا جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے فرشتے جو پہلی صف ہوتی ہے نا، جو پہلی صف کے اندر لوگ ہوتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت ان پر نازل فرماتے ہیں۔ پہلی صف کا اور اذان کہنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے،
فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کو پتا چل جائے کہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے پر اجر کتنا ہے تو تم اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے چلنے کی جب تم میں طاقت نہ ہو، پاؤں ساتھ نہ دے رہے ہو، تو پہلی صف کو پانے کے لیے تم گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے آؤ، تو تمہیں آنا پڑے تو تم پھر بھی آؤ، اگر تمہیں پتا چل جائے قیامت والے دن اس کا اجر کیا ملنا۔ جو اللہ نے اس پہلی صف کے اندر رحمت نازل فرمائی ہے، جو پہلی صف کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر تمہیں اندازہ ہو جائے مسلمانوں تو تم اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے اپنے گھروں سے پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ اور اگر تمہیں اس پر قرعہ اندازی کرنی پڑے، لوگ زیادہ ہو جگہ تھوڑی ہو، تو تم قرعہ اندازی کے ساتھ پہلی صف کو حاصل کرو۔ اور فرمایا دوسری چیز جسے تم قرعہ اندازی کے ساتھ بھی حاصل کرنا پڑے تو تم کرو، اور گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو آؤ۔ فرمایا وہ اذان ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کہتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اللہ رب العالمین وہاں تک اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ اور فرمایا اس کی اذان کو سن کر جو نماز پڑھتے ہیں جتنا ثواب ان سب کو ملے گا، اس کو بھی اس کے مطابق ملے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤذن کی گردن اونچی ہوگی اس کی اذان کی وجہ سے، یہ اس کی فضیلت پر باعث ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے، ان چیزوں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔